اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ میرا آج کا موضوع ہے اللہ سے قربت کا ذریعہ۔ اللہ سے قربت کا آخر ایسا کون سا ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم اللہ کے اور نزدیک ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے میری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے نماز کو ان بنیادی ارکان دین میں سے ایک رکن قرار دیا ہے جو خود اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض کیا۔ نماز محض ایک عبادت نہیں ہے، بلکہ نماز اللہ اور بندے کے درمیان ایک مضبوط رشتہ اور دوستی کا ذریعہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ سورہ طٰہٰ میں ہے آیت نمبر 14۔ دیکھو جب کوئی انسان نماز پڑھتا ہے نا تو وہ دراصل اپنے رب سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ ہر آیت ہر لفظ ایک گفتگو ہے اپنے پروردگار سے، لیکن اگر ہم نماز کو صرف جلدی جلدی پڑھ لیں، جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اگر ہم اس طرح سے نماز پڑھیں تو یہ صرف اور صرف ایک لفظوں کی ادائیگی ہے، ایک حرکات ہے۔ اس میں نماز جو ہے وہ آپ کا صرف ایک حرکات رہ جاتی ہے، اس میں سے روح جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، روح آپ کھو دیتے ہو نماز میں۔ تو نماز کا اصل مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ بھی اللہ سے ہم نے قربت حاصل کرنی ہے۔ جب ہم دل سے خضوع خشوع کے ساتھ سکون سے نماز ادا کرتے ہیں تو دل کو اطمینان ملتا ہے، نفس پاک ہوتا ہے اور انسان کے اندر ایک نور پیدا ہوتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز مومن کی معراج ہے، یعنی نماز وہ سیڑھی ہے جس کے ذریعے بندہ اپنے رب کے قریب پہنچتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کو بوجھ سمجھ کر نہ پڑھیں، بلکہ اپنے رب سے ملاقات کا ایک وقت سمجھیں۔ دیکھیے جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو گویا ہم اس کے دربار میں حاضر ہیں۔ سوچیں کہ اگر کسی بادشاہ کے دربار میں جانا ہو تو ہم کتنی تیاری کرتے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت کے دربار میں جانے کے لیے دل کی تیاری کیوں نہ کریں؟ جیسے اگر ہم آپ دیکھیں کہ کسی فرینڈ سے ملنا ہو، کسی دوست سے ملنا ہو، کسی اچھی رشتہ دار سے ملنا ہو، ہم پوری تیاری کے ساتھ جاتے ہیں، اس کو ہر طرح سے یہ فیل کرواتے ہیں کہ وہ ہماری طرف سے ڈس ہارٹ نہ ہو۔ تو کیا ہم لوگوں پر یہ فرض نہیں ہے کہ جب ہم اپنے رب کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، تو ہم اپنی مکمل یہ کوشش کریں کہ ہم اپنے پروردگار کو جو ہے وہ راضی کر سکیں، ذکر اہل بیت کے ساتھ۔ نماز کو جو ہے وہ سوچ کے سمجھ کے اس کے لفظوں کو سوچ کے پڑھیں، اس سے لطف اندوز ہو کے پڑھیں کہ ہم اپنے اس پروردگار سے بات کر رہے ہیں کہ جو اس دنیا کا سب سے زیادہ عظیم تر ہمارا دوست ہے، جو اس دنیا کا سب سے عظیم تر ہمارا خالق ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اپنی نمازوں کو صرف عبادت نہیں بلکہ عادت نہیں بلکہ اپنی عبادت بنائیں، دل کی حاضری کے ساتھ خضوع خشوع کے ساتھ نماز پڑھیں، اور نماز جو ہے وہ ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان محبت اور دوستی کا جو ہے ایک پل ہے، ایک ذریعہ جو ہے وہ ہمارا قائم ہو جائے ذکر اہل بیت کے ساتھ ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔